ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایسا سوچ لے بیٹے جی. سب ماشاء اللہ عنوانات اتنے دیے ہیں آپ حضرات، تو اس عنوان پر ساتھی بدل بدل کے بات کر رہے ہیں آپ سے. کھانے میں ایک ہی آئٹم رہا تو مزہ آتا نہیں کرتے جی. کھانے میں ایک ہی آئٹم رہ تو مزہ آتا نہیں. ذرا آئٹم زیادہ رہنا، سب ذرا ذرا چھکے تو برابر رہتا ہے. کیا بھائی پیچھے سنائی دے رہا کیا؟ طرف نہیں بول بھائی، ذرا دیکھو نا یہ سائن ظہیر بھائی. ذرا درمیان کی جگہ خالی ہے سو ذرا دیکھو. ہر ساتھی اپنے ساجد سامنے ذرا سامنے ظہیر جگہ بھائی بولو، خالی ہے مائک کرائے تو اسے پر کر لو. پیچھے سنائی نہیں دے رہا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا کو اللہ رب العزت نے ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ بنائی ہے. انسان اپنی نادانی سے، غفلت سے، بعض مرتبہ جہالت سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے. حالانکہ ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا بنایا ہے جی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم جو چاہو گے وہ ملے گا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ پاک وہ عطا کریں گے. قرآن میں، حدیث میں جنت کے اور جنت کی نعمتوں کے تذکرے اللہ پاک نے اتنے کیے ہیں، اتنے کیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ سارے نعمتوں کی تذکرے کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جنت میں وہ دیں گے اب تک نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل دماغ میں وہ بات، اس کا تصور آیا ہے. حالانکہ تذکرے بہت موجود ہیں. اس کے باوجود اللہ پاک اپنے نبی کے ذریعے سے بشارت یہ دے رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے جنت میں بنائی ہیں ایمان والوں کے لیے، آج تک نہ کسی کان نے، آج تک نہ کسی کان نے سنی ہے. پھر ہمیں سنے سے سب کیا؟ ابھی وہ یقین نہیں آیا ہے ہمیں، سن کر گزر گئے ہیں. نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، جنت تو غیب میں ہے. کسی کے دل دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں.
تو ایسی نعمتیں اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کی. اس کی ہر خواہش اللہ کہاں پوری کریں گے؟ آخرت میں، جنت میں اللہ پوری کریں گے. لیکن بندہ اپنی غفلت اور اپنی کوتاہی سے اور اپنی نادانی سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے. آج تک نہ کسی کی خواہش نہ پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے. جب اللہ نے خواہش کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں بنائی ہے تو کیسے پوری ہوگی؟ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ سمندر کی لہریں دیکھیں، سمندر کی موجیں دیکھیں. مدراس تو جاتے رہتے ہیں نا ماشاءاللہ آپ لوگ، وانم بڑے والے ہر ہفتے مدراس جاتے ہیں. سمندر کی لہریں کیسی آتی ہیں؟ ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، برابر چلتی رہتی ہیں. ایک وہ ساحل کو نہیں پہنچتی، دوسرا اس کا پیچھا کرتی ہے. دوسری نہیں پہنچتی، تیسرا اس کا پیچھا کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح خواہشات بھی آدمی کے دل میں اسی طرح اٹھتی ہیں جس طرح سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں. بعض موجیں ایسی ہوتی ہیں، موجن کل جبال، پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہیں موجیں سمندر میں. ایک نوجوان بولے کہتے ہیں، بولو بولو، نوجوان ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ سمندر میں کیا موجیں اٹھیں گی مولوی صاحب، اس سے زیادہ ہمارے دل میں خواہشات اٹھتی ہیں. کیا گویا سمندر کی موجیں بھی کم پڑ گئیں. کس کے پاس؟ کس کے سامنے؟ نوجوانوں کے خواہشات کے سامنے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کتنے دمہ دیا اللہ جی؟ کتنی جانیں دیا اللہ؟ ایک ہی تو دیا ہے. خواہشیں کتنی؟ ہزار نہیں، ہزاروں. وہ کیسی؟ ایک ایک خواہش بھی ایسی ہے کہ ہر خواہش پہ وہ ایک کے ہی ایک خواہش پہ ہی دم نکل گیا تو باقی خواہشوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سمجھنا چاہیے کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. یہ کون سی جگہ ہے جی؟ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. تو ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی دیندار بنائے. اپنے اندر محنت کر کے دین زندہ کرے. اللہ کے راستے میں نکل کر 6 نمبروں کی جو مشق کراتے ہیں وہ پورے دین کو زندہ کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ہمارے بڑوں کے ذریعے سے یہ 6 نمبر اور 6 صفات دیے. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ 6 نمبر 6 سمندر ہیں. کیا ہیں؟ 6 نمبر 6 سمندر ہیں. کلمہ، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور
دعوت اللہ، اپنا وقت فارغ کرنا. ہر نمبر ایک سمندر ہے. آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرتا ہے تو یہ 6 نمبر کے ذریعے سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اور مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات. یہ 5 شعبوں میں دین کا زندہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جو دین ہم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے، جو دین حضور نے سمجھایا ہے وہ اصل ہے. یہ 5 شعبوں میں دین زندہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. عقیدہ بھی درست ہو، نماز بھی کامل درجے کی ہو، علم کی روشنی میں زندگی گزارے، اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارے، لوگوں کے حقوق ادا کر کے زندگی گزارے، اور ہر کام اللہ کے لیے کرے، اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جائے. دین وہ ہے جو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے لے کر آئے. وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد سے لے کر قبر میں جانے تک کی پوری زندگی ہے. ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی پہلا کام کیا ہے؟ کسی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ کیا وہ نماز کو جائے گا؟ وہ اس پر کوئی نماز فرض ہے؟ ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت. پہلا سبق ہے بچے کو کہ صاحبزادے دنیا میں آئے ہو، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں. اللہ کی بڑائی کانوں کے ذریعے سے اس کے دل میں اتاری جا رہی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچہ قاصر ہے، سمجھنے سے، سننے سے سب سے قاصر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان پڑی جائے. یہ دستور ہے، یہ ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے. یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں پڑھایا گیا ہے. اللہ کی بڑائی ہمارے اندر اتاری گئی ہے. اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت اور اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، یہ پہلے دن ہمیں سمجھایا گیا ہے. گویا دنیا میں آنے کے پہلے دن سے لے کر دنیا سے جانے تک کا پورا یہ ماحول، اس کی پوری زندگی وہ دین بنے. نماز جنازہ کے بعد تدفین کے لیے لے جاتے ہیں، اور تدفین کے لیے لے جا کر قبر میں اتارنے کے بعد مٹی جو ڈالتے ہیں، کیا کہہ کے ڈالتے ہیں؟ کیا کہہ کے ڈالتے ہیں؟ قبر میں اتارتے ہی دعا پڑھ کے اتارتے ہیں: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تمہیں اللہ پاک نے بنایا اور اسی مٹی میں تمہیں جانا تھا، اور اسی مٹی سے کل قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہے. زندگی دے کر اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، موت دے کر اللہ اپنے پاس بلائیں گے. زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ نے چلایا ہے. کیوں چلایا ہے؟ امتحان کے لیے چلایا ہے.
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ پاک نے چلایا ہے تو بیکار نہیں چلایا ہے. زندگی دے کر اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے تو موت دے کر اپنے پاس اللہ بلائیں گے اور یہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو, زندگی کیسے گزاری ہے. اسی کو دین کہتے ہیں, اسی کو سیکھنا وہ محنت چاہتی ہے. محنت سے آدمی کی زندگی میں دین آتا ہے. وہ محنت دو طرح کی ہوتی ہے. جس کے ذریعے سے دین زندگی میں آتا ہے وہ محنت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محنت مستقل اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا, 6 نمبر کے ذریعے سے 6 صفات اپنے اندر پیدا کرنا, جس کے ذریعے سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. کبھی چلے کے لیے نکلے, کبھی 4 مہینے کے نکلے, 4 مہینے کے لیے نکلے, کبھی بیرون کے لیے گئے, کبھی اندرون میں گئے, کبھی مستورات کے ساتھ گئے, کبھی 3 دن کے لیے گئے, کبھی جو ہے عشرے میں گئے, کبھی چلے میں گئے, کبھی 2 مہینے مستورات کے ساتھ بیرون گئے. یہ سب اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں ہیں. مستقل اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے کا موقع ہے. آدمی نکلا سال میں 4 مہینے کے لیے بھی نکلا تو کتنے دن ہوئے 4 مہینے کے؟ جی 120 دن ہوئے. سال کے کتنے دن؟ 360 365. زیادہ زمانہ اپنے مقام پہ رہتا ہے یا اللہ کے راستے میں رہے گا؟ جی سال کے 4 مہینے بھی اگر دے دیا تو 1/3 ہوا, باقی 2/3 کہاں رہے گا؟ اپنے مقام پہ رہے گا. سال میں 40 دن دیا تو باقی 320 دن کہاں رہے گا؟ اپنے مقام پہ رہے گا. ایک مستقل اللہ کے راستے میں نکل کر محنت ہے, دین کو زندگی میں لانے کی کوشش ہے, اور دوسری محنت اپنے مقام پہ رہ کر کرنے کی محنت. تھوڑا زمانہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے آدمی, زیادہ زمانہ اپنے مقام پہ رہتا ہے. یہ 2 طرح کی محنت ہے, مستقل اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا اور ایک اپنے مقام پہ رہ کر محنت کرنا. اب اس مقامی محنت کو ہی مسجد وار جماعت کی محنت کہتے ہیں. یہ ہمارا ماحول ہے. حضرت جی نور اللہ مرقدہم مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں جو دولت, جو مایا ہر ایک کو اللہ پاک دیتے ہیں, وہ اندر کی مایا ہے, وہ اندر کی دولت ہے. ہر ایک کو اس کی اپنی قربانی کے بدولت, اس کی اپنی محنت کے بدولت, اس کی اپنی دعاؤں کے مانگنے کے برکت سے اللہ پاک ہر ایک کو اللہ کے راستے میں اندر کی ایک مایا, اندر کی ایک دولت دیتے ہیں. ہر ایک کو اللہ دیتے ہیں, اس کی قربانی پر, اس کی محنت پر, اس کے دعاؤں کے مانگنے پر اللہ پاک ہر ایک کو اندر کی ایک مایا اور دولت دیتے ہیں. تو حضرت جی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو دولت اور جو مایا حاصل ہوئی ہے اس کی حفاظت بھی اور اس کی ترقی بھی, دونوں باتیں, اس کی حفاظت بھی اور اس کی ترقی بھی, دونوں مقام کی محنت سے ہے. ورنہ عام طور سے ہم اپنی مسجدوں میں اٹھا کر دیکھیں فہرست, چلہ لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں, 3 چلے لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں. ہر مسجد والے اپنے پاس فہرست رکھے نہیں رکھے؟ جی جی بولو بھائی, ہر مسجد والے اپنے پاس فہرست رکھے نہیں رکھے؟ ہمارے محلے میں چلہ لگائے ہوئے اتنے ساتھی ہیں, 3 چلے لگائے ہوئے اتنے ساتھی. مقام پہ کتنے جوڑتے ہیں؟ آپ کے مقامی محنت میں کتنے جوڑتے ہیں؟
ہر مسجد میں فہرست ہے، فہرست نکال کے دیکھو، اللہ کا شکر ہے وہی فہرست نکال کے آپ لوگوں نے محنت کی ہے. چلے 4 مہینے والوں پر ایک ایک مسجد میں اور ایک ایک محلے میں چلہ لگائے ہوئے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں پر آپ لوگوں نے محنت کی ہے اور محنت کر کے اس جوڑ میں لانے کی کوشش کی ہے. 3 دن کی جماعتیں پڑھ کر ماشاءاللہ شہر میں کل کہہ رہے تھے 30-35 3 دن کی جماعتیں ہماری ہیں، وہ محنت کر کے وصول کر کے لا رہی ہیں ساتھیوں کو. اللہ کا شکر ہے. جتنے اپنے محلے میں چلہ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہیں ان میں سے کتنے ساتھی اپنے مقام کی محنت میں ہیں، یہ ہر ایک کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر محلے والوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر مسجد والوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مقام کی محنت میں ہے تو جو کچھ اللہ کے راستے میں حاصل ہوا ہے اس کی حفاظت بھی ہے اور اس کی ترقی بھی ہے، ورنہ ہمارا کام گزرگاہ بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ٹرانزٹ بولتے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں روکے پھر چلے گئے، ایسے گزرگاہ بن جائے گا. کہاں گئے؟ کام بھی نہیں، کیا لائے؟ کیا بھی نہیں. چلے میں گئے تھے پھر واپس اپنے ماحول میں چلے گئے. 3 چلے لگائے، 3 چلے لگا کر کچھ حالات آئے جس کی وجہ سے آدمی اپنے حالات کو سدھارنے میں آدمی لگا آ کر بس غائب ہو گیا، گم ہو گیا. 2 ہفتے پہلے تمہارا مدراس میں مشورہ تھا، وہاں میں نے عرض کیا ایک زمانہ تھا کہ بستی بستی گاؤں گاؤں جماعتیں جا کر مسلمانوں کو تلاش کرتی تھی کہ اس گاؤں میں کتنے مسلمان ہیں نہیں ہیں تو کتنے ہیں، کہاں ہیں، مسلمانوں کو تلاش کرتی تھی. اللہ معاف فرمائے اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ ہر محلے میں چلے 4 مہینے والوں کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. وہ چلہ لگائے 4 مہینے لگائے، کہاں چلے گئے؟ گم ہو گئے. تو میں نے عرض کیا میرے دوست بزرگوں، مقام کی جو محنت ہے وہ محنت ہمارے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو دولت حاصل ہوئی، جو مایا حاصل ہوئی، اس کی حفاظت بھی، اس کی ترقی بھی مقام کی محنت میں لگے رہیں گے. اللہ حفاظت بھی کریں گے، اللہ ترقی بھی عطا کریں گے. اور مقام میں جو محنت ہے وہ محنت کی تفصیل سنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی، ہر مسجد وار جماعت کا ساتھی، ہر وقت لگایا ہوا ساتھی جانتا ہے کہ مسجد وار جماعت کے کتنے کام، جی بولو کتنے کام؟ 5 کام. گھر مسجد کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ اور روزانہ کی محنت. کم سے کم 2.5 گھنٹے، اللہ توفیق دے تو 2.5 گھنٹے سے زائد 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک لگاؤ. اور ہفتے کے 2 گشت، ایک اپنے محلے کا اور ایک اپنے پڑوس کے محلے کا گشت، اور مہینے کی 3 دن کی جماعت. ہمارے صوبے میں مسجد وار جماعتوں کے جوڑ ہوئے، 36 جوڑ ہوئے ہمارے. ہر ضلع کا ایک جوڑ ہوا. ہر مسجد وار جماعت کے جوڑ میں ہم نے کارگزاریاں لی. جب کارگزاریاں لی تو کارگزاریوں میں ہم نے پوچھا تمہارے اپنے تعلقے میں، چونکہ ضلع کا تھا وہ، تو ضلع کے تعلقے ہیں اور تعلقوں کے نیچے ان کے زون بنے ہوئے ہیں. 20-25 بستیوں کا ایک زون ہے. تو زونوں کی کارگزاری وہ مرتب کرتے ہیں اور جمع کر کے تعلق وار سناتے ہیں. جب تعلق وار سناتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے تعلقوں میں چلہ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں؟ تو وہ تعداد بتاتے ہیں. جب وہ تعداد بتاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں 3 دن کی جماعتیں کتنی نکلتی ہیں تمہاری؟
تو 3 دن کی جو جماعتیں نکلتی ہیں اس کا ایوریج اوسط یہ بتاتے ہیں کہ چلہ 4 مہینے دیے ہوئے جتنے ساتھی ہیں اتنے ساتھیوں میں جو 3 دن کی جماعت نکلتی ہے وہ 10% نکلتی ہے. تو کیا ہوا؟ مثال کے طور پر 400 ساتھی ہیں آپ کے، چلہ 4 مہینے دیے ہوئے، 400 ساتھیوں میں جماعتیں تمہاری کتنی نکل رہی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں 4 جماعتیں نکلتی ہیں. تو کتنے فیصد ہوئے؟ کتنے فیصد ہوئے؟ 4 جماعتوں میں کتنے ساتھی جائیں گے؟ 40 ساتھی جائیں گے. 400 میں سے 40 جا رہے ہیں تو باقی یہ گم ہو گئے. پہلی ذمہ داری تو اپنی ذاتی زندگی دیندار بنانا ہے. دوسری ذمہ داری اپنے ماحول میں دین لانا ہے. ماحول گھر سے شروع ہوتا ہے. مسلمان کا ماحول کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ مستورات کے کام کا مذاکرہ ہمارے سامنے ہوا. گھر میں دین لانا تو کیا کرنا، اس کا پورا مذاکرہ ہوا. باہر ماحول اگر ہوگا تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہوگا. ماحول اگر دین کا نہیں ہے تو دیندار کا دین بھی خطرے میں ہے. ماحول بنانے کی یہ محنت ہے. محلے کا ماحول بنے گا روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعے سے، روزانہ کی محنت کے ذریعے سے، گھر گھر جانے سے، ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرنے سے. اور مسجد میں تعلیم ہوگی تو باہر کا ماحول بنے گا. اور اسی طرح اپنے عمومی گشت میں 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے ہر مسلمان سے ملنا اور نقد مسجد میں لانے کی کوشش اور محنت کرنا. جتنے وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں ہر محلے والے یہ دیکھیں کہ ہمارے محلے میں وقت لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں. 4 مہینے لگائے ہوئے کتنے ہیں؟ چلہ لگائے ہوئے کتنے ہیں؟ 2 کی جوڑی بنانا. چلہ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں کی 2 کی جوڑی بنا کر اور 2 ساتھی اپنا ہفتہ طے کریں. اپنا ہفتہ طے کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائیں. 27 دن محنت کرنا ہے. اپنے محلے میں گھر گھر جانا، ایک ایک سے ملاقات کرنا. الحمدللہ ہر مسجد میں آپ کے زون بنے ہوئے ہیں. کیوں نہیں بنے ہیں؟ ایک مسجد وار جماعت پورے محلے کو کور نہیں کر سکتی. ایک مسجد وار جماعت 100% مسلمانوں تک پہنچنے میں دیر بھی لگے گی. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے زون بنائیں. 3 کی جماعت ہے، 4 کی جماعت ہے. ایسے ایک مسجد وار جماعت میں کئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن گئی ہیں، کئی مسجد وار جماعتیں بنی ہیں. تو ہر مسجد وار جماعت میں جو زون بنے ہیں ہر زون کے ذمے محلے کا کچھ حصہ ہے، محلے کے کچھ گھر ہیں یا محلے کی گلیاں ہیں. یہ گلی یہ جماعت کے ذمے، اتنے گھر یہ جماعت کے ذمے، اس ڈائریکشن میں شمال کی طرف جو گھر ہیں یہ جماعت کے ذمے. تو جتنے گھر ہمیں ملے ہیں اور محلے کا جو حصہ ہمیں ملا ہے اس حصے میں ہم 27 دن محنت کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنانا. تو گویا ہر زون سے کم سے کم ایک جماعت، اللہ توفیق دے تو زیادہ نکالو. محلے میں جتنے زون بنے ہوئے ہیں ہر زون اپنی جماعت ہر زون سے بنے، محنت کرے. 27 دن محنت کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائے.
اسی طرح ہمارے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسجد وار جماعت ہے تو اس میں جتنے پرانے ہیں سب مل کے ایک جماعت میں مت جاؤ، سارے مل کے ایک جماعت میں مت جاؤ، جتنے وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں دو دو کی جوڑیاں بناؤ، ان کا مہینہ طے کرو، ان کا ہفتہ طے کرو، اس ہفتے میں 3 دن کی جماعت نکالنے کے لیے 27 دن محنت کرو، 27 دن محنت کر کے 40 آدمیوں پر محنت ہوگی، 40-50 آدمیوں سے ملاقات ہوگی، تو اس میں 10-15 ساتھی نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر زون سے جماعت نکلے، اس سے آگے تو ہر پرانا ساتھی اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائے۔ یہ بہت کمزوری کی بات ہے، پرانے ساتھی کی یا کمزوری کی بات ہے کہ بستر لے کے مسجد میں آ کے یوں کہے امیر صاحب کوئی جماعت ہے تو مجھے اس میں جوڑ دو، یا کوئی جماعت ہے تو مجھے دے دو، میں جماعت لے کے جاتا ہوں۔ یہ بہت کمزوری کی بات ہے۔ مسجد آ کے یوں کہنا کہ کسی جماعت میں مجھے جوڑ دو یا کوئی جماعت مجھے دے دو، میں لے کے جاتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ 27 دن محنت کریں اور محنت کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائیں۔ تو یہ ہمارا باہر کا ماحول ہے، یہ ماحول بنے گا تو انشاءاللہ ہر ایک کو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ بلکہ ہمارے بڑے تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ ہر چھوٹی جماعت یعنی ہر زون کی جماعت اپنے ذمے دوسرا گشت لے کر کے دوسرے گشت کو جائے، پوری مسجد کی جماعت مل کر کسی محلے میں جا کر دوسرا گشت نہ کرے، بلکہ کیا کرے، ہر زون کی جو جماعت ہے، جتنی جماعتیں آپ کے مسجد وار جماعت میں بنی ہوئی ہیں، ہر جماعت اپنے ذمے دوسرا گشت لے۔ دوسرا گشت وہ مسجد کا لے جس مسجد میں یا تو کام نہیں ہے یا تو کام کمزور ہے، پہلے سے وہ مسجد مضبوط ہے، کام ہو رہا ہے، تو اس مسجد میں جا کر دوسرا گشت نہیں کرنا ہے ہمیں۔ دوسرا گشت کہاں کرنا ہے؟ کوئی مسجد میں کام کمزور ہے یا کام نہیں ہے، وہاں جا کر محنت کر کے 5 اعمال وہاں زندہ کرنا ہے۔ تعلیم نہیں ہو رہی ہے تو تعلیم شروع کرائیں گے، روزانہ کے مشورے میں ساتھی نہیں بیٹھ رہے ہیں تو ترغیب دے کر ساتھیوں کو مشورے میں بٹھائیں گے، روزانہ کے فکر میں بیٹھیں گے، روزانہ کی ترتیب بنائیں گے، روزانہ 2.5 گھنٹے کے لیے محنت پہ ڈالیں گے ساتھیوں کو، وہاں سے ملاقاتیں شروع ہو، عمومی گشت ہو، وہاں سے ان کی اپنی 3 دن کی جماعت بننے لگے۔ یہ 5 اعمال ہر مسجد میں زندہ ہو جائے۔ بلکہ بنگلور شہر میں کچھ پاکٹس ایسے ہیں، کچھ ایکسٹینشنز ایسے ہیں، کچھ اپارٹمنٹس ایسے ہیں، کچھ سلم ایریا ایسا ہے جہاں مسلمان تو آباد ہیں لیکن مسجد نہیں ہے، تو ان میں بھی جا کر محنت کر کے وہاں کوئی نماز کی جگہ تلاش کر کے مصلی شروع کرتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، اور وہیں جوڑ کر ان کو محنت پہ لگاتے ہیں۔ تعلیم بھی شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ، وہاں روزانہ کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور روزانہ کی محنت بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتواری گشت بھی شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے شروع میں تو اپنے ساتھ 3 دن کے لیے ساتھیوں کو لے جا کر ان کو تیار کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے 3 دن کی جماعت بھی چلنے لگتی ہے۔ اس طرح دوسرا گشت جو ہے پوری جماعت مل کے ایک جگہ جا کے گشت نہ کرے، بلکہ ہر چھوٹی جماعت، ہر زون کی جماعت اپنے ذمہ دوسرا گشت لے۔ دوسرا گشت وہ مسجد کو ذمہ داری نہیں جہاں مسجد میں کام نہیں ہے یا مسجد میں کام کمزور ہے، 1-2 عمل ہو رہے ہیں، تو وہاں جا کر 5 اعمال زندہ کریں، جس سے انشاءاللہ 100% مسجد میں ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارا باہر کا ماحول ہے۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے اور 3 دن کی جماعت، ہر زون اپنے ذمے 3 دن کی جماعت محنت کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائے۔
تمہاری مسجد میں تعلیم ہوتی کیا؟ تو کہنے لگے الحمدللہ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے. تو پوچھنے والوں نے کہا مسجد میں تعلیم ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد کی تعلیم میں خود کا شریک ہونا ضروری ہے. مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے تو مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے، اگر اس تعلیم میں اگر شریک نہیں ہوں تو میری تعلیم نہیں ہوئی. مسجد کی تعلیم تو ہو گئی، میری اپنی تعلیم نہیں ہوئی. روزانہ مجھے ضرورت ہے روح کی غذا جو ہے وہ ایمان کے اندر جذبہ پیدا کرنا، ایمان تازہ کرنا، یہ روح کی غذا ہے. فضائل کے ذریعے سے اپنے اندر عمل کا شوق پیدا کرنا، یہ روزانہ تعلیم کے عمل میں بیٹھ کر کے اپنے اندر اس شوق کو پیدا کرنا تاکہ عمل میرا جاندار بنے. آج اللہ کا شکر ہے کہ عمل تو کسی نہ کسی درجے زندہ ہے امت میں. نماز بھی زندہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی زندہ ہے، اللہ کا ذکر بھی زندہ ہے، اور صدقہ خیرات بھی زندہ ہے. بہت سارے اعمال زندہ ہیں، لیکن ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ سارے اعمال بے جان ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں جان آئے، اس میں حقیقت آئے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ فضائل کے اعمال کی جو تعلیم ہوتی ہے ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے اندر عمل کا شوق پیدا کرنا. عمل کا شوق پیدا ہوگا تو عمل کے استحضار کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ آدمی عمل کرنے والا بنے گا تو وہ عمل کی کیفیت بدل جائے گی. پھر عمل میں جان پڑے گی، عمل حقیقت والا ہوگا. تو اللہ کے جو وعدے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں سنائی ہیں وہ بشارتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. اس کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے اندر فضائل کا علم لینا ہے اتنا کہ عمل کا شوق پیدا ہو. یہ مسجد کی تعلیم کے ذریعے سے. اسی طرح گھر کی تعلیم ہے. روزانہ کی جو محنت ہے وہ گھر گھر جانا، فرد سے ملاقات کرنا. ہر چھوٹی جماعت، ہر زون کی جماعت اپنے حصے میں جتنے گھر ہیں وہ گھر 15 دن میں پورا ہو جائے. 100% مسلمانوں سے ملاقات 15 دن میں ہم کر لیں. اگر نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ ہر مسلمان سے ہماری ملاقات ہو جائے. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی نسبت سے ہر مسلمان سے کم 15 دن میں ایک مرتبہ ملاقات کر لینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ مہینے کے اندر ہماری ملاقات ہو جائے. جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے اللہ کے لیے ملتا ہے تو اللہ پاک اپنے نبی کے ذریعے سے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے اللہ کے لیے ملتا ہے تو اللہ پاک اس کے ملنے کی برکت سے دونوں کے گناہ معاف کر دیتے. اللہ کی نسبت پر ایمان والوں سے ملنے پر کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک دونوں کو عرش کا سایہ دیتے ہیں. کوئی اور غرض نہیں ہے. ایمان والا ہے اس سے ملاقات کریں گے ایمان کی نسبت سے، اس کو فکر دلائیں گے، آخرت کی فکر دلائیں گے، اس کو روزانہ کی جو محنت ہو رہی ہے اس محنت میں جوڑنے کی فکر دلائیں گے، اس کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے. تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ماحول بنے گا، فضا بنے گی. جب ماحول بنے گا تو ہمارا دین پر چلنا اللہ پاک آسان کریں گے. یہ ماحول بنانے کی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہم پر ہے. اور تیسری ذمہ داری پورے عالم میں دین لانا، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے. پورے عالم میں جو دین کا کام ہو رہا ہے اس میں میں حصے دار بن جاؤں، اس کے لیے اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا.
چاہے تم پیدل جماعت میں نکلو، چاہے سواری کی جماعت میں نکلو، چاہے اندرون جاؤ، چاہے مستورات کے ساتھ جاؤ، چاہے طلبہ کے ساتھ جاؤ، بہرحال اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہماری نسبت، ہمارا تعلق پورے عالم میں جو محنت ہو رہی ہے اس عالمی محنت میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. پورے عالم میں دین جو زندہ ہوگا اس میں ہم ثواب کے حصے دار ہو جائیں گے. اللہ پاک کی طرف سے جتنی توفیق ملی ہے اتنا آدمی قربانی دے کر اپنا وقت لگاتا رہے، اپنی محنت کرتا رہے تو اللہ پاک پورے عالم میں جو محنت ہو رہی ہے اس محنت میں ثواب میں حصے دار اللہ پاک بنا دیں گے. یہ تیسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے. یہ جو باہر کا ماحول ہے یہ ماحول محنت سے جو بنے گا، اس محنت میں ہمیں چل رہے ہیں، اس محنت میں ہم اپنی جان مال لگا رہے ہیں. ہم سب اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھی ہیں، ہم سب اس دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے دل دماغ میں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے. اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے. دنیا کی لین کی جتنی محنتیں ہیں وہ محنتیں ہم پر واضح ہیں. کیسے واضح ہیں؟ ایک تاجر اپنی تجارت پہ محنت کر رہا ہے تو وہ کیوں محنت کر رہا ہے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے، وہ اس کے سامنے ہے. دنیا کی جتنی محنتیں ہیں وہ محنتیں برائے محنت نہیں ہیں، محنت کے لیے محنت نہیں ہے. بھئی تجارت کیوں کر رہے ہو؟ میں تجارت کے لیے تجارت کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے بھئی ملازمت کیوں کر رہے ہو؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ میں ملازمت کے لیے ملازمت کر رہا ہوں؟ کوئی کہتا ہے زراعت، کاشتکاری، زمینداری. اسے پوچھو کسان کو، بھائی تم زمین پہ کیوں محنت کر رہے ہو؟ میں زراعت کے لیے زراعت کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے دنیا کی لین کی محنتیں ہم پر واضح ہیں. کسان کہتا ہے میں زمین پر اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ مجھے اناج اور غلہ ملے. اناج اور غلہ آئے گا تو میرے گھر کو بھی آئے گا اور مارکیٹ کو بھی جائے گا، ویئر ہاؤس میں بھی جائے گا، دکان دکان میرا غلہ، میرا اناج جائے گا. جب دکان دکان جائے گا تو دکان کے ذریعے سے گھر گھر اناج پہنچ جائے گا، گھر گھر غلہ پہنچ جائے گا. تو یہ محنت ہے. تاجر اپنی تجارت کیوں کرتا ہے؟ مال کمانے کے لیے کرتا ہے، نفع اٹھانے کے لیے کرتا ہے. اسے واضح ہے کہ مجھے تجارت پہ محنت کرنا ہے، حاصل کیا کرنا ہے؟ مجھے نفع اٹھانا ہے، مجھے مال کمانا ہے. ملازم ملازمت پہ کیوں جاتا ہے؟ ملازمت پہ اس لیے جاتا ہے کہ مجھے مہینہ ہو تو کیا ملے؟ کیا ملے؟ سیلری، تنخواہ ملے. مجھے تنخواہ کے لیے میں ملازمت کر رہا ہوں. ایک مزدور ہے، وہ مزدوری کے لیے جاتا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے. تو مزدوری کیوں کرتا ہے؟ جی روزانہ اسے کچھ مزدوری ملے، اس کے لیے کرتا ہے. یہ دنیا کی محنتیں تو ہم پر واضح ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے دین کی محنت ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا حاصل ہونا ہے؟ کس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے؟ اس کا کیا گول ہے؟ اس کا کیا ہدف ہے؟ کہاں تک ہمیں پہنچنا ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے بڑوں سے سنا، ملفوظات میں بھی یہ بات لکھی ہے، اس محنت کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عربی کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہر وہ چیز زندہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ سنت اور شریعت. اس محنت کے ذریعے سے
ہماری اپنی زندگی میں سنت اور شریعت زندہ ہو جائے. اس محنت کے ذریعے سے ہماری انفرادی زندگی سنت اور شریعت پر آئے اور اجتماعی زندگی میری نصرت والی بنے, دین کی نصرت والی میری زندگی بنے. ہر کام جو کر رہے ہیں ہم جماعت بنا کے کرتے ہیں, 3 دن کی جماعت بنا کے جاتے ہیں, گشت میں جماعت بنا کے جاتے ہیں, چلے میں جماعت بنا کے جاتے ہیں, 4 مہینے میں جماعت بنا کے جاتے ہیں, ہر کام جماعت کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو میری اجتماعی زندگی جو ہے وہ دین کی نصرت والی بنے اور میری انفرادی زندگی کیسی بنے؟ سنت اور شریعت والی بنے. اس کے لیے کچھ ہدف بتائے ہمارے بڑوں نے, اس منزل کو ہم سامنے رکھ کر ہم محنت کر رہے ہوں. کیسی محنت ہے؟ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. اس محنت کے ذریعے سے جو بھی محنت ہم کر رہے ہیں, مقامی محنت 5 اعمال کی, مقامی محنت 5 لائن کی, اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں ہیں, یہ سب جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کا کیا ہدف ہے, کیا گول ہے, کیا منزل ہے, ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ بڑوں نے یوں فرمایا کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت فارغ کرے, ماہانہ کچھ وقت فارغ کرے اور سالانہ کچھ وقت فارغ کرے. ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کی سیکھنے کی ضرورت ہے. ایمان سیکھے بغیر آدمی کے اندر نہیں آتا, وہ ایمان محنت سے سیکھا جاتا ہے. اس محنت کے لیے روزانہ کچھ وقت فارغ کرے, ماہانہ کچھ وقت فارغ کرے اور سالانہ کچھ وقت فارغ کرے. ہر مسلمان سے ہم اس کو وقت فارغ کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرنے والا, روزانہ ماہانہ سالانہ وقت فارغ کرنے والا بن جائے. اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ 100% مسلمان نمازی بنے, یہ ہمارا ہدف ہے, ہمیں پہنچنا ہے یہاں تک. ہر محلے والے, ہر بستی والے اپنے محلے کا جائزہ لے کہ کتنے مسلمان ہیں, کتنے گھر ہیں اور کتنے مسلمان ہیں, کتنے فیصد نماز کو آ رہے ہیں اور کتنے فیصد ابھی نماز سے باہر ہیں, مسجد سے باہر ہیں. کتنے سال سے ہمارے یہاں محنت ہو رہی ہے, تبلیغ کی محنت ہمارے ہاں کتنے سال سے ہو رہی ہے؟ وانمبڑی میں تبلیغ کی محنت آ کے کتنے سال ہو گئے جی؟ پرانے لوگ, بڑے بڑے بوڑھے لوگ بتائیں کتنے سال ہو گئے جی؟ کتنے سال ہو گئے بھائی؟ پہلی جماعت تمہاری کب آئی تھی؟ آپ کام جو شروع ہوا کتنے سال پہلے شروع ہوا جی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں جی؟ 60 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ جو جانتے تھے وہ سب دنیا سے چلے گئے. اتنا زمانہ ہوا, اتنے زمانے سے کتنی بستیاں ایسی بنی, کتنے گاؤں ایسے بنے, کتنے قریے ایسے بنے, یا کتنے محلے ایسے بنے جس محلے کے 100% مسلمان نمازی ہو گئے. کیوں بھائی ہم بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی مدینے میں, 10 سال کی محنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 13 سال کی محنت مکہ مکرمہ کی. نماز ملی نبوت کے 10ویں سال. نماز کب ملی؟ نبوت کے 10ویں سال, اور مکمل ہوئی وہ ہجرت پر 13ویں سال میں نماز مکمل ہوئی. ورنہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور سلام بھی کر لیتے تھے, خیر خیریت بھی پوچھ لیتے تھے, لیکن نماز جو مکمل ہوئی وہ 13ویں سال میں ہوئی.
تو نماز جو مکمل ملی وہاں سے لے کر 10 سال کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی، اس 10 سال کی محنت میں حضور نے ایسا ماحول قائم کیا کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں رہا۔ حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں کہ 100% مسلمان نمازی ہی نہیں بلکہ 100% مسلمان 100% دین پر چلنے والے تھے، 100% دین امت میں زندہ ہو گیا تھا۔ کیسی محنت حضور نے کی ہوگی، کیسی محنت حضرات صحابہ نے کی ہوگی۔ اتنے سالوں سے ہم نے محنت کی ہے، ابھی تک کوئی ایک گاؤں، ایک بستی یا ایک محلہ ایسا ہم نہیں بتا سک رہے کہ جس کے 100% مسلمان نمازی ہو گئے۔ ایک ہدف ہمارا یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے، گویا 100% مسلمان نمازی ہوں۔ اس کو سامنے رکھ کر ہم محنت کر رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے بڑوں سے سنا کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان نمازی بنے، ہر نمازی دین کا، بولو، دین کا داعی بنے۔ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ اور تیسری بات یہ، ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، صبح و شام کے تسبیحات پڑھنے والا، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، جو چاہے اللہ پاک اس کو عطا کر دے۔ نفلوں کے ذریعے سے، وہ حدیث میں آتا ہے نا، بندہ نفلوں کے ذریعے سے محنت کر کے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا کان بن جاتا ہے، یہ میری آنکھ بن جاتا ہے، یہ میری زبان بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جو چاہتے ہیں وہ اس سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل اس کا نہیں ہوتا۔ ان نفلوں کے ذریعے سے محنت کر کے بندہ اتنا قریب اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ یہ کرنے والا بن جاتا ہے، اور اللہ سے جو یہ مانگتا ہے اللہ پاک اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، صبح و شام کے تسبیحات، وقتاً فوقتاً کی مسنون دعائیں اور انفرادی دعا کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے والا بن جائے۔ اور چوتھی بات ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل اتنے سنے کہ فضائل ہمیں عمل کے وقت میں یاد آ جائے، کس عمل پر اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے اور کس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں سنائی ہیں، ان وعدوں کے ملنے کے یقین میں اور ان بشارتوں کے حاصل کرنے کی امید میں آدمی عمل کرنے والا بن جائے تو پھر عمل کی کیفیت بدل جاتی ہے، عمل جاندار ہو جاتا ہے، عمل میں حقیقت آ جاتی ہے۔ یہ فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر، یہ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اپنے اندر یہ شوق اور اس کا استحضار پیدا کرنا ہے کہ عمل کے وقت میں وہ فضائل ہمیں یاد آ جائیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہیں تو اس نماز کے فضائل ہمیں یاد آ جائیں۔ اب ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو ذکر کے فضائل ہمیں یاد آ جائیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو قرآن کے جو فضائل ہم نے سنائے ہیں وہ ہمیں یاد آ جائیں، اس کی امید میں آدمی عمل کرنے والا بن جائے، اس کے حاصل کرنے کے اس یقین کے ساتھ آدمی عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، حضور نے یہ بشارتیں سنائی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا عمل جو ہے وہ جاندار بن جائے گا، حقیقت والا بن جائے گا، پھر اللہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے۔ تو یہ ہمارا ہدف ہے، یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اس کے لیے بڑوں نے کچھ شرائط رکھے ہیں۔ یہ جو مقامی محنت ہے، یہ جو اللہ کے دین کی محنت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس محنت کو ہمیں کچھ شرائط کی رعایت کے ساتھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ سارے ہدف انشاءاللہ پورے ہوں گے، وہاں تک ہم پہنچنے والے بنیں گے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو عمل اللہ پاک نے، جو محنت ہمیں اللہ پاک نے دی ہے، اس میں استقامت کے ساتھ کریں۔ کیسے کریں؟ ہر حال میں کریں۔ دنیا کو اللہ پاک نے حالات کا گھر بنایا ہے، جیسے کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی بارش ہے تو کبھی دھوپ ہے۔ دنیا کو اللہ پاک نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہ حالات کے ساتھ دنیا چلے گی۔
یہ حالت سے متاثر ہو کر ہمیں کام نہیں چھوڑیں گے، کام پر ہمیں جمنا ہے، ہر حال میں کام کرنا ہے۔ جو عمل اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں بڑوں کے ذریعے سے، جو محنت ہمیں ملی ہے، اس عمل میں ہم استقامت کے ساتھ چلیں، مداومت کے ساتھ چلیں، تسلسل کے ساتھ چلیں۔ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا ایسا نہ ہو۔ کبھی جماعت میں گئے کبھی رہ گئے، کبھی 3 دن لگائے کبھی رہ گئے، کبھی 2.5 گھنٹے میں گئے کبھی 2.5 گھنٹے نہیں لگائے، کبھی ہم مسجد کی تعلیم میں شریک ہوئے کبھی نہیں شریک ہوئے، ایسا نہ ہو۔ ہر عمل میں استقامت ہو، اور یہ استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے، ربنا، جیسا کہ میں نے صبح میں عرض کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا اہتمام سے مانگا کریں۔ اللہ قلوب کے ٹیڑھے ہونے سے بچا لے، ہدایت پا جانے کے بعد گمراہ ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عمل تھوڑا ہو، استقامت کے ساتھ ہو، تو پھر وہ عمل جو ہے اثر لاتا ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اس محنت کو ہم استقامت کے ساتھ کریں گے۔ کیوں میں کریں گے؟ انشاءاللہ ہر حال میں کریں گے۔ حالات سے متاثر ہو کر کام نہیں چھوڑیں گے، اور حالات سے بے خبر ہو کر بھی کام نہیں کرنا ہے۔ حالات سے بھی باخبر ہو، کیا کیا چل رہا ہے، کیا آتے بھی ہوں علی صاحب ہمیں کرنے کا کام ہمیں کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالات سے بھی باخبر ہونا چاہیے، کون کیا کر رہے ہیں، کیا حالات امت میں چل رہے ہیں، اس کی خبر بھی ہو، اس کے مطابق ہم بڑوں سے مشورہ کر کے، بڑوں کے رہبری سے ہم کام کرنے والے ہوں۔ یہ ایک بات استقامت کے ساتھ کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، مداومت اور تسلسل کے ساتھ کرنا۔ اور دوسری بات وقت کے تعین کے ساتھ کرنا۔ کیسے کرنا؟ جس طرح نماز کے اوقات متعین ہے، اس طرح ہمارے محنت کے بھی اوقات متعین ہیں، مشورے کا وقت متعین ہے، تعلیم کا وقت متعین ہے، گشت کا وقت متعین ہے، 3 دن کا ہفتہ متعین ہے، سال کا مہینہ، چلا 4 مہینے کا یہ متعین ہے۔ وقت کے تعین کے ساتھ ہم عمل کرنے والے بنے۔ اور تیسری بات، عمل مکمل ہو، عمل ناقص نہ ہو۔ کیسے؟ عمل مکمل ہو، عمل ناقص نہ ہو۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات میں ارشاد فرماتے ہیں، عمل اس وقت بنتا ہے جبکہ اس کا اول بھی ہو آخر بھی ہو۔ اول ہو آخر ہو۔ جیسے نماز ہے، نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، پوری ہوتی ہے سلام پھیرنے پر۔ روزہ شروع ہوتا ہے سحری سے، صبح صادق سے، پورا ہوتا ہے غروب پر، افطار پر، پھر وہ عمل بنتا ہے۔ حج اور عمرہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ احرام باندھنے سے، تلبیہ پڑھ کر احرام باندھنے سے، نیت کرنے سے، اور پورا ہوتا ہے سر کے بال اتارنے، حلق کرنے پر، وہاں جا کر پورا ہوتا ہے۔ ہر عمل کا اول بھی ہے آخر بھی ہے، اول ہے آخر نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ تو ہوئی، درمیان میں سلام پھیر ڈالے تو نماز ہو جاتی۔ سحری تو کرے، درمیان میں کھا لیے، روزہ ہو گیا؟ نہیں ہوتا۔ اول ہو اور آخر بھی ہو تو عمل بنتا ہے۔ اول ہے آخر نہیں ہے، آخر ہے اول نہیں ہے، تو وہ عمل نہیں بنتا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ عمل پورا ہو ناقص نہ ہو۔ کیا مانے؟ 3 دن کے کتنے گھنٹے؟ بولے بھائی، 3 دن کے 72 گھنٹے، 70 پر 2 گھنٹے، 70 پر 2 گھنٹے پورے بھی ہونا، 70 پر 2 گھنٹے کے اعمال بھی پورے ہونا۔ جمعے کی نماز کے بعد گئے 3 دن میں، اتوار کو واپس آ گئے، ہو گئے 72 گھنٹے؟ جی بولو۔ یہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا، جس عمل کا اول اور آخر نہیں، وہ عمل نہیں ہے، وہ بچوں کا کھیل ہے۔
کیا ہے؟ بچوں کا کھیل ہے. بچے جب کھیلتے ہیں جب تک جی لگتا ہے اس وقت تک کھیلتے ہیں. جب جی بھر جاتا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہیں ہم تبلیغ کے ساتھ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جس عمل کا اول اور آخر نہیں وہ عمل نہیں ہے بلکہ بچوں کا کھیل ہے. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں یہ صرف بچوں کا کھیل نہیں یہ پاگلوں کا فعل ہے. پاگلوں کا فعل کا تو دیوانہ کیا کرتا اسے معلوم نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں ہم تبلیغ کے ساتھ. اسی لیے مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک نے مجھے ایک کام دیا ہے اس کام کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا اور اس کام کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بن کے رہ جائے گا. مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2.5 گھنٹے کے کتنے منٹ؟ بولو بھائی. جس طرح 3 دن کے 72 گھنٹے ہیں 2.5 گھنٹے کے جی 150 منٹ. گھڑی دیکھ کے شروع کرنا 150 منٹ پورے کرنا اور 150 منٹ میں جو اعمال ہے ان اعمال میں لگنا پھر جا کر وہ 2.5 گھنٹے ہمارے پورے ہوں گے. آدھا گھنٹہ ملاقات میں لگا کے 2.5 گھنٹے شمار مت کرو. ہمارا حال کیا ہے؟ 2-4 ملاقاتیں کر لی ہے کیا ہو گئے بھائی 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے. دنیا میں ایسا کرتے ہیں؟ تجارت کے معاملے میں اپنی ملازمت کے معاملے میں آدمی اس طرح کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن دین کے معاملے میں سب چلتا ہے مولوی صاحب. نہیں یہ شرائط کی رعایت کے ساتھ چلیں گے تو پھر اللہ پاک آگے ترقی دیں گے اور اللہ پاک آگے منزل تک پہنچنے کی اللہ توفیق دیں گے. تو عمل پورا ہو عمل ناقص نہ ہو. محلے کا گشت میں جماعت چلی گئی. حضرت کہاں سے کیا ہے سیدھا جا کو گشت میں جڑ گئے اور گشت کر کے جماعت واپس مسجد کو گئے تو انہوں نکل کو کہاں چلے گئے؟ اپنے کام پہ چلے گئے. تو گشت ہوا ان کا. 3 دن کی جماعت میں جا رہے ہیں تو روانگی بھی ہو اور واپسی بھی ہو. روانگی کی پوری ہدایت سن کے جائیں. جو کرنے کے اعمال ہیں وہ کرنے کے کام کریں جو نہ کرنے کے ہیں ان سے بچیں اور واپس آ کر کارگزاری سنائیں. واپسی کے بعد سن کے جائیں. پورے 72 گھنٹے بھی لگائیں اور 72 گھنٹے کے اعمال بھی پورے ہوں تو پھر یہ عمل بنتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ عمل نہیں ہوتا اور بچوں کا کھیل ہو جاتا ہے. پہلی بات استقامت کے ساتھ کرنا اور دوسری بات وقت کے تعین کے ساتھ کرنا اور تیسری بات اول آخر پورا کرنا عمل پورا کرنا جس کا اول بھی ہو آخر بھی ہو پھر جا کر کے عمل بنتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بڑوں نے جو نہج ہمیں دیا ہے جو طریقہ ہمیں دیا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نہج حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نہج حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا وہی نہج پر بڑوں کی منشا پر ہم اپنے آپ کو لگانا ہے. اس میں نہ کسی چیز کے بڑھانے کی کوئی فکر ہے نہ کسی چیز کے گھٹانے کی فکر ہے. سینکڑوں کتنے سال ہو گئے تبلیغ کا کام شروع ہو کے تقریباً 1 صدی پوری ہونے کو جا رہی ہے. 100 سال پورے ہونے کو جا رہے ہیں. یہ 100 سال کے عرصے میں کتنوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کتنے اپنی غلط زندگی سے توبہ کر کے صحیح زندگی کی طرف آئے. کتنے بے دینی سے نکل کر دین کی طرف آئے. اس میں جو نہج بڑوں سے ملا تھا اسی نہج پر اللہ پاک نے آج بھی امت کی ہدایت کا سبب رکھا ہے. اس میں نہ کسی چیز کے گھٹانے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہے. اضافی جتنی چیزیں آئی ہیں وہ بنیادوں سے ہٹانے کے لیے آئی ہیں. کام بنیادوں سے ہل گیا کام بنیادوں سے ہٹ گیا. اضافی چیزیں اتنی آئی کہ بنیادوں سے کام ہل گیا. بنیاد کیا ہے وہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمارے بڑوں نے جو ترتیب ہمیں دی ہے جو نہج ہمیں دیا ہے
उस नहज में ना किसी चीज को बढ़ाना ना किसी चीज को घटाना। बड़ों की जो मंशा है वो मंशा के मुताबिक अपना वक्त लगाना, ये मेहनत करना, ये शराइत के साथ हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें तरक्की भी देंगे और अल्लाह पाक हमारी भी हिफाजत करेंगे और अल्लाह पाक काम की भी हिफाजत करेंगे। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सही नहज क्या है? सही नहज ये है कि ज़ाते नबूवत के बाद कार नबूवत को नहज नबूवत और मिजाज नबूवत से करने का नाम सही नहज। तो जो नहज हमारे बड़ों ने हमें दिया है उसमें ना किसी चीज को ना बढ़ाना है ना घटाना है। क्या नहज हमें दिया है? रोजाना, बोलो, रोजाना, माहाना, सालाना, ये 3 तरतीबें हैं। रोजाना 2.5 घंटे से लेकर अल्लाह तौफीक दे तो 8 घंटे लगाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और माहाना 3 दिन का हफ्ता तय करके इंशाअल्लाह हम अपनी जमात बना करके ले जाएंगे। जब 3 दिन 10 महीने हमने लगाए तो 11वें महीने में चिल्ले में निकलने में क्या दुश्वारी है? कोई दुश्वारी नहीं है। जब 10 महीने हमें 3 दिन अपने साथ साथियों को लेकर हमने निकला है, 3 दिन एहतमाम से हमने लगाया है, तो ये 3 दिन की बरकत से अल्लाह पाक हमारा चिल्ला निकलना भी अल्लाह आसान कर देंगे। तो जितनी 3 दिन की जमातें हमारी बढ़ेंगी उतनी चिल्ले 4 महीने की जमातें हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो 3 दिन की जमातों के बनाने के लिए जो मेहनत रोजाना की है उसको एहतमाम से करना। जो शराइत हमने हमें मुज़ाकरे में लाए उन शराइत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा रोजाना का वक्त भी लगेगा, माहाना का वक्त भी लगेगा और सालाना का वक्त भी लगेगा। ये सब तबलीग का गोया फल है जो हम देख रहे हैं। जो मेहनत हमारे बड़ों ने हमें दी है वो 10वीं तरतीब है। क्या माने? जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें दुनिया दी है उसके 10 हिस्से करो, 10 हिस्से करके और 9 हिस्से दुनिया पे लगाओ, 1 हिस्सा अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए लगाओ। क्या है? साल का 10वां, जी, साल का 10वां 40 दिन, महीने का 10वां 3 दिन, रोजाना का 10वां 2.5 घंटे। अल्लाह का वादा है जो एक नेकी लेकर आए हैं कम से कम अल्लाह पाक उसे सवाब जो देंगे, कितना देंगे? 10 गुना बढ़ाकर अल्लाह देंगे। 2.5 घंटे लगाएंगे तो 24 घंटे लगाने का सवाब देंगे। 3 दिन लगाएंगे तो पूरा महीना लगाने का अल्लाह पाक सवाब देंगे। चिल्ला लगाएंगे तो पूरा साल लगाने का अल्लाह पाक हमें सवाब देंगे। क्यों भाई? आसान है? बोलो भाई, आसान है? नहीं है। 9 हिस्से दुनिया को, 1 हिस्सा दिन के लिए। क्या मुश्किल है? 24 घंटे में 2.5 घंटे क्या मुश्किल है? 30 दिन में 3 दिन क्या मुश्किल है? 360 दिन में 40 दिन क्या मुश्किल है? आसान तरतीब है। अल्लाह पाक बड़ों को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इतनी आसान तरतीब हमें बना करके दी है, हम सब इस पर आना है और पूरी उम्मत को इस पर लाने की कोशिश और मेहनत हमें करनी है। क्यों नहीं करेंगे? कौन कौन करेंगे? सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब क्या करना है बताएंगे। अल्लाह हमें नियत करके काम करने की तौफीक अता करे। कोई नई बात तो है नहीं भाई, यही बातें हैं। इतना सुनना और इतना कहना है कि जिंदगी में आ जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन अपनी 3 दिन की जमात बना, अब उठने की फिजा में कौन भाई अपनी जमात 3 दिन बनाकर ले जाएंगे? एक है साथ चलना, एक है अपनी जमात बनाकर ले जाना। जरा खड़े हो जाओ। अपनी जमात हम बनाकर 3 दिन ले जाएंगे इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ माशाअल्लाह। अपनी जमात बनाएंगे, अल्लाह तौफीक अता करे। 25 दिन मेहनत करेंगे, 26 दिन मेहनत करेंगे, मसूलिया भी करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह से मांग कर लोगों को तैयार करके ले जाएंगे। अल्लाह ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह का भी जिक्र करो।